السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد. محترم سامعین، قیامت صغریٰ کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اسی پر ایک چھوٹی سی حدیث سماعت کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه مسلم. حدیث نمبر 2339. میرے محترم بھائیو، آج کا درس ہے کہ قیامت صغریٰ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مال کثرت سے ہو جائے گا، متوفر ہوگا، اور کوئی صدقہ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال کی کثرت نہ ہو جائے، وَيُفِيضَ، اور وہ بہہ نہ نکلے. گویا کہ مال کی کثرت اتنی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا، ایک آدمی صدقہ دینے کے لیے آدمی کو طلب کرے گا کہ آؤ مجھ سے صدقہ لے لو، لیکن جس آدمی کو وہ صدقہ دے گا اس آدمی کو تلاش کر کے نہیں پائے گا. اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جس آدمی کو صدقہ دینے کے لیے وہ جائے گا وہ آدمی کہے گا لا عرب لی بھی، ای لا حاجت بھی، ای لا حاجت بالمال، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے جو تم دے رہے ہو. مال اس قدر متوفر ہو جائے گا، یعنی ایک صدقہ دینے والا صدقہ لینے والے کے تلاش میں نکلے گا اور کوئی ایسا بندہ نہیں پائے گا جو اس کے صدقہ کو قبول کر لے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین چراگاہوں اور نہروں کی طرف لوٹ آئے. یعنی یہ تعبیر ہے، یعنی کوئی اس کا صدقہ کو قبول نہیں کرے گا. مال اس قدر متوفر ہوگا، ان کی فراوانی ہوگی کہ کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس حدیث کے ضمن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دور حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ان کی حکومت میں آ چکا ہے کہ لوگ صدقہ دینے والا ملتا تھا لیکن لینے والا نہیں ملتا تھا. اور اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمان کے ہاتھ آئے تو یہ صورتحال بن گئی تھی. یعنی مال کثرت سے پائے گئے، متوفر ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال کی کثرت قیامت کی علامت میں سے ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ مال کی کثرت ہوئی اور قرب قیامت سے قبل پھر یہ مال کی کثرت ہوگی. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہ لا محالہ قیامت قائم ہوگی. چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ بیان
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پر ہم عمل کریں۔ آخر میں رب قدیر سے دعا ہے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔